السلام علیکم ڈیئر ویور کلپ متحری چینل پر خوش آمدید ڈیئر ویور، آج احساس کے حوالے سے ایک نئی ویڈیو نیا پروگرام احساس پناہ گاہ کے حوالے سے یہ ویڈیو لے کر حاضر ہوں، جس میں میں آپ کو احساس پناہ گاہ کے حوالے سے مکمل ڈیٹیل کے ساتھ مکمل انفارمیشن مکمل معلومات دوں گا کہ احساس پناہ گاہ پروگرام ہے کیا، اس کے لیے کون جو ہے اہلیت رکھتا ہے، کون جو ہے احساس پناہ گاہ پروگرام بنایا کس لیے گیا ہے، اور اس کی سہولیات، اہلیت کا معیار اور کہاں کہاں پہ یہ پروگرام جو ہے لانچ ہو چکا ہے، تو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا، تو ویڈیو کو شروع سے لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر ویڈیو پسند ہے تو اس کو لائک بھی ضرور کر دیجیے گا۔ تو بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ تو سب سے پہلے چھوٹی سی گزارش کہ اگر آپ اس چینل پہ نیو ہیں یا ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کرا تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ کو ایسی مزید انفارمیشن والی ویڈیوز جو ہے مل، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا تاکہ تمام دوستوں کو جو ہے اس انفارمیشن سے استفادہ ہو۔ تو احساس پناہ گاہ پروگرام جو ہے یہ رہائش کے لیے بنایا گیا ہے، جس میں دور دراز کے علاقے کے جو لوگ ہیں، جو اہل ہیں اور مستحق ہیں، ان کو جو ہے رہائش دی جائے اور ان کو کھانے کی سہولیات جو ہے فراہم کی جائے، تاکہ وہ کھلے آسمان کے نیچے نہ سونا پڑے ان کو، اور اپنے کمائے ہوئے پیسے جو ہیں وہ بچا کر اپنے گھر والوں، یعنی ایسا پروگرام جس میں رہائش بھی ملے گی اور کھانا بھی ملے گا ان لوگوں کو جو مستحق ہیں، ان کو جو ہے یہاں پر، تاکہ وہ ان کو کسی فٹ پاتھ پہ، کسی راستے پہ یا ایسی جگہ پہ نہ سونا پڑے، اور اپنے جو کمائی ہے یعنی کھانے وغیرہ کے لیے وہ بچا سکیں۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ اس کا اہلیت کا معیار کیا ہے، اہل کون ہے۔ تو سب سے پہلے مزدور لوگ جو ہیں وہ اس پروگرام کے اہل ہیں، اور دوسرا دہاڑی دار افراد جو ہیں وہ بھی اس پروگرام کے اہل ہیں، اور بے گھر لوگ جن کا گھر نہیں ہے وہ بھی اس پروگرام میں جو ہے رہائش رکھ سکتے ہیں۔ بے روزگار ہیں وہ بھی جو ہے اس پروگرام میں حصہ لے سکتے ہیں، یا مریضوں کے لیے جو تیمارداری کرنے کے لیے آتے ہیں کسی دور دراز علاقے سے، تو وہ بھی اگر چاہیں تو اس پروگرام کے تحت جو ہے رہائش رکھ سکتے ہیں۔ احساس پناہ گاہ پروگرام تو سہولیات کے حوالے سے یہ ہے کہ پناہ گاہوں میں دور دراز کے مزدور، دہاڑی دار اور بے گھر یا بے روزگار اور دوسرے شہروں سے آنے والے مریضوں کے تیمارداروں کو جو ہے رہائش اور کھانے کی سہولیات مفت میں فراہم کی جائے گی۔ یہ اس پروگرام کی سہولیات ہیں۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ رہائش کب تک رکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے پناہ گاہ میں داخلے کے لیے ضرورت مند شخص جو ہے وہ ابتدا میں 3 دن تک، یعنی لگاتار 3 دن تک جو ہے رہائش رکھ سکتا ہے، اور اگر زیادہ دن رہائش رکھنا چاہے تو اس کے لیے شرط ہے کہ 1 مہینے میں زیادہ سے زیادہ 10 دن تک جو ہے وہ رہائش رکھ سکتا ہے، یعنی ابتدا میں 3 دن، زیادہ سے زیادہ جو ہے 10 دن تک 1 ماہ میں جو ہے وہ رہائش رکھ سکتا ہے۔ تو ضروریات کے حوالے سے یعنی ڈاکومنٹس کے حوالے سے بات یہ کہ پناہ گاہ میں داخلے کے لیے ضروری ہے کہ پناہ گاہ میں جو بھی رہائش رکھنا چاہتا ہے، خواہش مند ہے فرد، اس کے پاس اپنا قومی شناختی کارڈ یعنی آئی ڈی جو ہے، آئی ڈی کارڈ اس کا موجود ہونا چاہیے، اور اس کا تعلق کسی دوسرے ضلع سے ہونا چاہیے، یعنی جس ضلع میں وہ رہائش رکھنا چاہتا ہے اس کا اپنا ضلع جو ہے وہ دوسرا ضلع ہونا چاہیے، پھر جو ہے اس کو رہائش ملے گی۔ یہ تھی ضروریات یعنی کاغذات۔ تو مزید آپ پناہ گاہ کا پتہ اور تفصیل جاننا چاہتے ہیں کہ یعنی کہ کہاں کہاں پہ جو ہے یہ پناہ گاہ موجود ہیں، تو اس کے لیے لنک جو ہے ڈسکرپشن میں مل جائے گا،
آپ وہ ویڈیو مکمل دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ میں نے بتا دیا ہے کہ قریبی پناہ گاہ کا پتہ جو ہے کس طرح جو ہے آپ ڈھونڈ سکتے ہیں، تو یا پھر آپ جو ہے مزید پلے اسٹور سے ایک ایپ ہے وہ بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، وہ بھی مکمل میں نے اس ویڈیو میں بتایا، آپ وہ ویڈیو آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر مزید اس پروگرام کی آپ تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ ایک ویب سائٹ ہے، آپ نے اس پہ وزٹ کرنا ہے، یہاں پر تمام ان کی پالیسی وغیرہ اور مکمل ڈیٹیل جو ہے یہاں پر موجود ہے کہ کس طرح کہاں کیسے مکمل ڈیٹیل آپ اس ویب سائٹ سے بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ گورنمنٹ کی ویب سائٹ ہے۔ ڈیئر ویور، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اور جو ضرورت مند ہیں، جو رہائش کے لیے خواہش مند ہیں، تو ان کو بھی یہ ویڈیو شیئر کیجیے گا، ان کو بھی بتائیے گا تاکہ وہ بھی اس سے استفادہ حاصل کریں۔ تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ دلچسپ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔